ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابو بکر بچپن ہی سے ذہین اور بہت نیک تھے۔ ہوش سنبھالا تو ماں باپ کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، لیکن کسی نے ابو بکر کو بتوں کی پوجا کرتے نہ دیکھا، نہ کسی نے انہیں مجبور کیا۔ اس وقت عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بہت تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ابو بکر پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، شاید انہوں نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، لڑنے کا طریقہ اور ہتھیاروں کا استعمال بھی سیکھا تھا، اور تجارت کرنے کے گر بھی سیکھ لیے تھے۔ وہ کبھی نشے والی چیز کے قریب نہیں گئے، نہ کسی برے کام میں کبھی حصہ لیا۔ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو عرب کے اکثر قبیلوں سے واسطہ پڑتا تھا، وہ سب انہیں ایک معزز اور نیک تاجر خیال کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور یہ دوستی روز بروز گہری ہوتی چلی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے، کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے۔ اس طرح وہ مکے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بے مثال خوبیوں سے واقف ہو گئے۔ اسلام لانے سے پہلے تک ان کا یہی رنگ رہا، یہاں تک کہ 38 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی، اور آپ 41ویں سال میں قدم رکھ چکے تھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے 4 نیک انسانوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے 3 تو آپ کے گھر کے تھے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی۔ زید بن حارثہ آپ کے خادم اور منہ بولے بیٹے تھے۔ خدیجہ آپ کی بیوی تھی۔ گھر سے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، گویا مردوں میں بھی سب سے پہلے یہی اسلام لائے۔ اسلام لاتے ہی آپ نے فوراً کہہ دیا، اب میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ مال اور اسباب تو کیا چیز ہیں، ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سالوں میں صرف ان سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اللہ کا سچا دین قبول کر لیں گے۔ اس کام میں ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا ساتھ دیا، اسلام کی تبلیغ کی اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ ان میں عثمان غنی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے اونچے رتبے کے لوگ شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے 3 سال میں قریباً 150 نیک مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کام چپ کے کیا گیا۔ اس زمانے میں نمازیں بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھیں تاکہ کافروں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہ چلے۔ تاہم ایک دن چند کافروں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے پیارے صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو مسلمانوں کے جمع ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ یہ مکان صفا پہاڑی کے قریب تھا اور بہت محفوظ تھا، کافر اس پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ نبوت کے 4تھے سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ اس پر کافر بھڑک اٹھے، مسلمانوں کو ستانے لگے، ان کے دشمن بن گئے۔ مسلمانوں نے قریباً 9 سال ظلم برداشت کیے۔ اسلام لانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر ظلم برداشت کیے، لیکن برابر اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے رہے۔ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ ان میں سے اپنے پاس صرف 5-6 ہزار درہم رکھ کر باقی سب غریب مسلمانوں کو کافروں کے پنجے سے چھڑانے اور اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر ڈالے۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں طلحہ بھی تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال قریش کے ایک سردار کو معلوم ہوا۔ یہ شخص اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس نے طلحہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو رسی سے باندھ کر خوب مارا پیٹا، لیکن یہ اسلام پر قائم رہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ کافروں نے آپ کو دیکھا تو جوش میں آ گئے، گھیرے میں لے لیا۔ ابو بکر کو خبر ہوئی تو فوراً کعبے پہنچے اور کفار مکہ سے کہا، تم پر افسوس ہے، تم ایک ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ اللہ کی صاف نظر آنے والی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ ابو بکر کے یہ الفاظ سن کر کافروں نے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا، سب نے مل کر ان پر حملہ کر دیا اور اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ یہ مار کھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے عزت اور شان والے اللہ، تیری ذات بہت برکت والی ہے۔ آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو دوڑے آئے، اٹھا کر گھر لے گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جان کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا تو حالت یہ تھی کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا وہاں سے بال جھڑ جاتے۔ بہت دیر بعد انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس وقت وہاں قبیلے کے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اسلام نہیں لائے تھے۔ انہیں یہ الفاظ سن کر بہت غصہ آیا، کہنے لگے، تم پر افسوس ہے، اس حالت میں بھی محمد کا خیال نہیں چھوڑتے۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے اپنی ماں سے پھر وہی سوال پوچھا۔ ماں نے کہا، مجھے ان کا کچھ حال معلوم نہیں۔ اس پر وہ بولے، جا کر خطاب کی بیٹی ام جمیل سے پوچھیں۔ ام جمیل کا نام فاطمہ تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ اس وقت مسلمان ہو چکی تھی لیکن کافروں سے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ابو بکر کی والدہ نے جا کر ان سے کہا، میرا بیٹا محمد کا حال پوچھ رہا ہے۔ تو فاطمہ ان کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ ابو بکر کی حالت دیکھ کر چیخ پڑی اور بولی، اللہ کی قسم، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ سخت کافر ہیں، برے لوگ ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا۔ ابو بکر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے ان کے کان میں کہا، آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کی والدہ اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی۔ اس پر وہ بولے، تم ان کی فکر نہ کرو، ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ تب انہوں نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ وہ سن کر بولے، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا۔ آخر رات کی تاریکی میں ام جمیل انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ آپ نے ابو بکر کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے جھک کر ابو بکر کی پیشانی چومی۔ اس موقع پر ابو بکر نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور والدہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں میں محبت اور بڑھ گئی۔ ابتدائی 3 سالوں میں کچھ اسلام لانے والے ایسے بھی تھے جو مکے کے کافروں کے غلام تھے۔ ان کافروں کو جب اپنے غلاموں کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو ان غریبوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب ان پر مظالم کے بارے میں معلوم ہوا تو اپنی دولت خرچ کر کے ان غلاموں کو آزاد کروانے لگے۔ انہوں نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کرایا ان کے نام یہ ہیں: بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ انہیں تپتی ریت پر لٹاتا اور سینے پر پتھر کی سل رکھ دیتا تھا، لیکن یہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے پکارتے رہتے۔ حمامہ رضی اللہ عنہا کو بھی آزاد کرایا۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ طفیل بن حارث کے غلام تھے۔ ام یمس رضی اللہ عنہا قریش کے خاندان بنو زہرہ کی لونڈی تھی۔ کافر ان پر بہت ظلم کرتے تھے۔ ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ بنو عبد الدار یا صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ انہیں بیڑیاں پہنا کر ریت پر اوندھا لٹایا جاتا تھا، کمر پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا۔ لہزیہ اور ان کی بیٹی
لبینہ، زنیرہ، ان سب کو ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ بیٹے کو اس طرح دولت لٹاتے دیکھ کر ایک دن بولے، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جن لوگوں کو آزاد کروانے پر پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ بہت کمزور ہیں، تم مضبوط لوگوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے کام آتے۔ اس پر ابو بکر نے جواب دیا، میں نے ان غریبوں کو اپنے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرایا ہے، وہی اس کا بدلہ دے گا۔ یہ بات سن کر ان کے والد خاموش ہو گئے۔ کافروں کا ظلم جب حد سے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ کچھ مسلمان ہجرت کر گئے، ابو بکر نے بھی اپنا وطن چھوڑا، لیکن راستے میں قبیلہ قارہ کے سردار ربیہ بن رفیع ملے۔ وہ اپنی امان میں انہیں واپس مکے لے آئے، اس لیے کہ وہ ابو بکر کو بہت پسند کرتے تھے۔ مکے میں داخل ہو کر ربیہ نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر ان کی پناہ میں ہیں۔ قریش نے اس شرط پر ان کی پناہ منظور کر لی کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر جس طرح چاہیں عبادت کریں، گھر سے باہر نہ کریں، نہ اونچی آواز سے قرآن پڑھیں۔ انہوں نے یہ بات مان لی، لیکن ان کا دل بہت نرم تھا۔ جب گھر میں قرآن پڑھتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے، راستہ چلتے لوگ رک جاتے اور قرآن سننے لگتے۔ مکے کے کافروں نے جب یہ دیکھا تو ربیہ سے شکایت کی۔ ربیہ نے ان کی شکایت ابو بکر کے آگے رکھی۔ اس پر ابو بکر نے ان کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا، میں اپنے اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ ربیہ نے جا کر کفار سے کہا کہ ابو بکر نے میری پناہ واپس کر دی ہے، اب تم جانو وہ جانے۔ بعد میں یہ ربیہ بن رفیع مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی کنیت ابن دغینہ تھی۔ عرب کے مسلمان بہادروں میں ان کا شمار ہوا۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے رہتے۔ کافروں نے کئی بار انہیں شدید تکالیف پہنچائیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر بل دینا شروع کیے۔ وہ آپ کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا۔ ابو بکر دوڑ کر وہاں پہنچے، عقبہ کو دھکا دے کر ہٹایا اور بولے، تم ایک ایسے شخص کی جان لینا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس پر عقبہ اور دوسرے کافروں نے ابو بکر کو مار مار کر ادموا کر ڈالا۔ ایسے اور کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، خود مار کھا لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔